أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده صدق الله العظيم. عزیز طلبہ، اللہ رب العزت ہم سب کے کارساز ہے اور اس کائنات میں جو ہماری محسن ذات ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے. دنیا میں ہر انسان کا مزاج ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے اور بحیثیت ایک انسان کے انسان کا بہت سارے رشتوں سے واسطہ رہتا ہے. مختلف نوعیت کے تعلقات انسان کے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے، مشائخ نے لکھا ہے جتنے بھی انسانی تعلقات ہیں باہمی، چاہے جتنا ہی قریبی رشتہ اور تعلق کیوں نہ ہو، لیکن اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو یہ انسانی تعلقات اور تمام انسانی رشتے اس میں کسی نہ کسی درجے میں باہمی انسان کا کوئی نہ کوئی مطلب اور مفاد ضرور ہوتا ہے. جو آپس میں انسانوں کے تعلقات ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ تعلق مفاد سے یا مطلب سے خالی ہو، سوائے دو رشتوں کے. دو رشتے ایسے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی فائدہ یا کوئی مفاد نہیں ہوتا. ایک رشتہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ، دوسرا رشتہ اندر تشریف لے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ. یہ دو رشتے واحد ایسے رشتے ہیں، یہ ہر قسم کے غرض سے خالی ہے، ہر قسم کے مفاد سے خالی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے
کتنا ایک خونی رشتہ ہے، کتنا ایک قریبی رشتہ ہے. اور یہ مطلب نہیں ہے خدا نخواستہ کہ اس میں مفاد پرستی ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو دیکھیں ماں باپ کے دل میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ یہ اولاد ہے، میں ان کی تعلیم و تربیت کروں گا، ان پر محنت کرتا ہوں، کل کو جوان ہو کر یہ اولاد میرے کام آئے گی. اور اولاد کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ماں باپ میرے کام آئیں گے. ایک دل کے اندر ایک جذبہ تو ہوتا ہے، اولاد کو، والدین کو اپنی اولاد سے بڑی توقعات ہوتی ہے. بھائی بھائی کا رشتہ ہے، بڑا ہی ایک اہم رشتہ ہے، لیکن اس میں بھی انسان کے دل میں دنیاوی فائدے کا خیال ضرور ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہاں تک کہ ایک معلم کا طالب علم کا رشتہ ہو گیا، ایک شیخ کا اور مرید کا رشتہ ہو گیا، دینی نسبت والے رشتے ہو گئے. اس میں بھی دیکھیں کسی نہ کسی درجے میں یہ خیال تو ہوتا ہے کہ بھئی کل کو یہ طالب علم یہ پڑھے گا، یہ عالم بنے گا، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، مجھے فائدہ ہوگا اس سے. طالب علم استاذ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، علمی فائدہ، اور استاذ کو یہ توقع ہے کہ یہ طالب علم پڑھے گا، پڑھائے گا، مجھے اس کا فائدہ پہنچے گا، دنیا میں پہنچے، آخرت میں پہنچے. شیخ تربیت کرتا ہے اپنی مرید کی، اس کی اصلاح ہو، یا کہ لوگوں کی، مخلوق کی اصلاح کرے گا، میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. لیکن آپس میں ایک فائدہ اور ایک استفادے کا وہ تو ہے نا رشتہ. بات سمجھ میں آتی ہے؟ بالکل بے غرض تو نہیں ہے. لیکن اللہ پاک کا جو اپنے بندوں سے تعلق ہے، محبت ہے، رشتہ ہے، اب ظاہری بات ہے اللہ پاک تو قادر مطلق ذات ہے، اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہے، تو اللہ پاک کو بندوں سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ بندے کی، انسان کی کیا حقیقت ہے؟ ہر انسان خود اللہ پاک کا محتاج ہے، اللہ پاک تو کسی کے محتاج نہیں. لیکن اللہ پاک جس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ پاک جس بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی غرض نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسرا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے ساتھ. ہمیں ہدایت ملی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ہمیں صحیح راستہ دین کی روشنی ملی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی برکت سے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی کتنی فکر فرمائی. امتی امتی، آپ دعائیں فرماتے تھے، یا رب امتی امتی. اور جیسے روایتوں میں بھی آتا ہے نا کہ ہر پیغمبر کو ایک ایسی دعا کا حق دیا گیا جو مستجاب ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی دعا دنیا میں نہیں مانگی، میں نے اس کو آخرت میں رکھا ہے اور امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں گا. اس میں کیا غرض ہے؟ پیغمبر کو امتی سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ بلکہ جتنے انبیاء ہیں، قرآن کریم میں جو تفسیر پڑھنے والے طلبہ ہیں، جتنے انبیاء ہیں اور اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، ہر ایک نے کیا کہا؟ یا قومی، یہ قوم میں تم سے اجرت نہیں مانگتا ہوں اس پر. ہر ایک پیغمبر نے یہ کہا نا کہ میں تم سے اس دعوت پر اجرت نہیں مانگتا. دعوت بھی بے غرض، امت سے محبت بھی بے غرض، اور امت کے شفاعت کی فکر ہے. تو دنیا میں صرف یہ واحد دو رشتے ہیں، ایک اللہ پاک کا اپنی مخلوق سے، دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے. باقی اس کے علاوہ جو ہمارے تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، تو یاد رکھیں یہ اغراض پر مبنی ہے، چاہے ماں باپ اولاد کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو. اور اگر عام ایک دوستی کا تعلق کا رشتہ ہے، وہ تو پھر بڑی ہی خامیوں سے بھرا ہوا، بہت ہی ناپائیدار ہے. آپ مطلب سمجھ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم سب طلبہ ہیں. آج
ہر ایک سوچتا ہے بھئی فلاں سے میری دوستی ہو جائے، فلاں سے تعلق ہو جائے، فلاں کے بڑے تعلقات ہیں. دوستی کے بھی اسباب ہیں. دل چاہ رہا ہے فلاں سے دوستی کر لوں، فلاں کے مال کی بنیاد پر، فلاں کے تعلقات زیادہ ہیں، مجھے مفادات حاصل ہوں گے، الی آخری جو بھی وجہ ہے. لیکن جتنے بھی دنیاوی تعلقات ہیں آپ دیکھ لیں خامیوں سے بھرے ہوئے. کتنی خامیاں ہیں اس میں. تو بنیادی خالق اور مخلوق کے تعلق میں جو فرق ہے، ایک ہے اللہ پاک کا تعلق، ایک ہے مخلوق کا آپس میں تعلق. اکابرین نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ سب سے جو بنیادی فرق ہے وہ وصل اور جدائیگی کا فرق ہے. بندوں کا تعلق یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، کتنی ہی گہری دوستی کیوں نہ ہو، تعلق کیوں نہ ہو، کہ بھئی فلاں میرا پکا دوست ہے، فلاں میرے جگری یار ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان میں جدائیگی ہو جاتی ہے. یا تو موت آ گئی، موت نے جدائیگی کر لی آپس میں، تعلقات ختم ہو گئے، ایک دنیا سے چلا گیا، دوسرا رہ گیا. اور اگر نہیں ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی کیا ہو گیا، آپس میں انبن ہو گئی، مفادات میں آپس میں اختلاف آ گیا، وجہ کیا ہو گئی، آپس میں تعلقات ختم. کل کو جو بڑے پکے دوست تھے آج ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دن رات پہلے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، چند دن بعد دیکھا ایک دوسرے سے منہ پھیرا ہوا ہے. یہ بندے کا تعلق ہے. لیکن اللہ پاک کا تعلق کہ جب موت آئے گی اللہ پاک سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک کے تعلقات میں فصل نہیں ہے، وصل ہے، ملاقات ہے، ملنا ہے. اسی لیے ایک ایمان والا موت کو پسند کرتا ہے، اور موت ایمان والے کے لیے تحفہ ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیانات میں فرماتے تھے کہ بھئی کب وقت آئے گا ہمارا، کب وقت آئے گا ملاقات کا. بڑے ہی شوق سے اور بڑے ہی محبت سے فرماتے تھے کہ ہم انتظار میں ہیں. آج تو ہمیں ڈر لگتا ہے نا، آج ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے. اب تو اگر کوئی عمرے پہ حج پہ جائے مدینے میں، مکے میں، یہ دعا کوئی دل سے شاید نہیں مانگتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہوگا، اے اللہ مدینے میں موت دے دے. اس کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے نا. مانگتا ہے انسان آہستہ سے، ایسے بھئی سچی میں نہیں ہو جائے کہیں. اب موت کے لیے تیار نہیں ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر ہم نے سنا بیانات میں فرماتے شوق وطن، کب یعنی ملاقات ہوگی، وقت آئے گا اپنے رب سے ملاقات ہوگی. لیکن یہ وہی انسان کہہ سکتا ہے جس نے آخرت کے لیے تیاری کی ہو. اب مجھ جیسا کمزور گناہگار آدمی ہے، ہمیں تو خوف ہوگا، پتہ نہیں بھئی کب موت آئے، ایسا نہ ہو پکڑ ہو جائے. اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ پاک معاف فرمائے. لیکن جس نے آخرت کے لیے تیاری کی ہو وہ پھر شوق میں اور انتظار میں رہتا ہے، اس کو انتظار ہوتا ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ موت یہ ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے. لیکن ہم دوستی تو کریں نا اللہ پاک سے. آج ہمیں فکر ہے ایک دوسرے سے دوستیوں کی، تعلقات کی، اور اس پر ہم فخر کر رہے ہیں کہ میرے دوست زیادہ ہے اور میں زیادہ ایسا ماہر ہوں کہ ہر ایک سے لمحوں میں دوستی کر لیتا ہوں. یاد رکھیں جتنے دنیا کے تعلقات زیادہ ہوں گے اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھیں گے. تو دنیاوی تعلقات میں نے عرض کیا کیا ہے، جدائیگی ہے. اور اللہ پاک سے تعلق میں کیا ہے، ملاپ ہے، ملاقات ہے، جدائیگی نہیں ہے. جتنا انسان اللہ پاک سے تعلق جوڑتا ہے اتنا اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. مخلوق سے تعلق میں ایک کو پہل کرنی پڑتی ہے کہ بھئی مجھے زیادہ تعلق ہے، مجھے زیادہ محبت ہے، میں پہل کرتا ہوں. یا بعض دفعہ ایسا انا کا مسئلہ بن گیا کہ بھئی تم نے پہل نہیں کیا، میں بھی نہیں کر رہا ہوں. لیکن بزرگوں نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اللہ پاک سے جو تعلق اور محبت ہوتی ہے، قرآن میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، یحبہم ویحبون. صحیح ہے نا، یحبہم ویحبون. اللہ پاک ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ پاک سے. پہلے کس کی محبت کا تذکرہ ہے، اللہ پاک کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے، یحبہم ویحبون. اللہ پاک اپنے بندے سے محبت میں پہل فرماتے ہیں. اللہ پاک اپنے بندے سے دوستی اور تعلق میں
خود اللہ پاک پہل فرما رہے ہیں۔ یہ تو ہم بندے ہیں، ہم کہنے بھائی میری ناک کٹ جائے گی، میری بے عزتی ہو جائے گی، کہیں اختلاف آ گیا تو میں اب تعلق بنانے میں پہل نہیں کروں گا، سامنے والے کو آنا پڑے گا۔ کیسی کیسی شرطیں ہم لگاتے ہیں۔ بعض دفعہ بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، وہ کہتے بھائی اس کو میرے پاس آنا پڑے گا، اس کو مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ دوستوں میں اختلاف ہو گیا، بھائی یہ نہیں آیا میں کیوں جاؤں۔ آج کل تو یہ ہم نے آنا کا مسئلہ بنایا، لیکن اللہ پاک جو محبت کرتے ہیں، اللہ پاک بندے سے پہلے محبت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیاوی تعلقات میں ناپائیداری ہے، پائیداری نہیں ہے، میں نے عرض کیا نا ٹوٹ جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے۔ اسی طرح جو دنیاوی تعلقات ہیں اس میں حاسدین ہوں گے، ہوتا ہے ایسے یا نہیں ہے؟ اب بھئی کسی نے دیکھ لیا بھئی اس کا تعلق ہے یا ان میں آپس میں بڑی محبت ہے، چاہے وہ تعلق اور محبت دین کی بنیاد پر ہو، دنیاوی بنیاد پر یا اغراض کی، وہ تو گناہ ہے، لیکن اگر دین کی بنیاد پر بھی ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں کیا ہوگا، یا تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے حسد پیدا ہو جائے گا، ایک نے دیکھ لیا بھئی اس کی عزت زیادہ ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ دوست ہے لیکن اس کے دل میں حسد آ گیا، یا اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی تیسرا فرد حسد کرے گا، تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرے گا، افتراق اور دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج کل تو فتنوں کا زمانہ ہے، جوڑنے والے کم توڑنے والے زیادہ، آج کل یہ مسئلہ ہے، ہر ایک اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ ان میں اختلاف پیدا کروں، ان کو لڑا لوں، ان کو لڑا لوں، یا دیکھ لیا بھئی ایک گھرانہ بڑا خوشی ہنسی ہے، تعلقات والے ہیں، آپس میں محبتیں ہیں، اب کسی طریقے سے ان میں نفرت پیدا کر دوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اللہ پاک سے جو تعلق جوڑتا ہے، اللہ پاک جیسے روایتوں میں حدیث میں بھی آتا ہے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو اور مخلوق کے دل میں بھی محبت پیدا کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام منادی کرتے ہیں، تو اللہ پاک جس سے محبت کرتے ہیں زمین پر مخلوق کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ دنیا میں تو اگر کوئی محبت کرتا ہے تو حسد کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے نا، بھئی دیکھ لے کہ بھئی اس کا فلاں استاد سے زیادہ تعلق ہے، استاد اس پر بڑی شفقت کرتے ہیں، اب وہ شفقت کا اہل ہے، وہ محنتی ہے، قابل ہے، فرما بردار ہے، لیکن کیا وہ بھئی مجھے اب حسد ہو گیا، یا دیکھ لیا کہ بھئی فلاں بزرگ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، مجھے اب حسد ہو گیا۔ لیکن اللہ پاک جس سے تعلق قائم کرتے ہیں تو مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیتے ہیں بجائے حسد کے۔ جو اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے وہ مخلوق کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور یہ لوگوں کے دلوں میں محبت کون پیدا کرتا ہے؟ یہ اللہ پاک۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اسی طریقے سے مخلوق کی محبت اگر ہے، اس میں رقابت ہے، اگر کوئی آپس میں تعلق اچھا ہوگا، تیسرا کوئی رقیب بن جائے گا، ہم کہیں بھئی اس سے تعلق نہیں رکھنا اگر مجھ سے رکھنا ہے، ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مجھ سے دوستی ہے نا، اس سے نہیں رکھنا، میں نے اس کے ساتھ دیکھا تعلق ختم۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو کہتے ہیں رقیب، رقیب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک محبوب سے دو محبت کرنے والے آپس میں وہ رقیب کہلاتے ہیں، مخالف۔ لیکن اللہ پاک کی محبت میں ایسا نہیں ہے، اللہ پاک اس محبت کو جس سے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں، اور وہ بندہ بھی اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک ساری مخلوق کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں، رقابت کا چکر نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر تم نے اس کے ساتھ میں نے تمہیں دیکھا تو بھئی تعلق ختم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم اس پائیدار تعلق کو چھوڑ کر اسی طریقے سے جو بندوں سے تعلق زیادہ رکھتا ہے، اب دیکھتے ساری زندگی شکوے شکایتوں میں گزرتی ہے، بھئی میں تم پر اتنا احسان کیا، تم بڑے احسان فراموش ہو، میں تم پر پھر احسانات گنوانے لگتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اللہ پاک احسانات نہیں گنواتے۔ انسان جب کسی پر تھوڑا احسان کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، پھر ذرا سا اس کی طرف سے اگر کوئی کمزوری بیلتی، انسان بھی تو کمزور ہے نا، بعض دفعہ ظرف نہیں ہے،
تو کیا کیا اس نے؟ احسان مندی کے بجائے احسان فراموشی دکھلائی. یہ اس کی کمزوری ہے، غلطی ہے، قصور ہے. لیکن ہوگا کیا کہ پھر دل کے اندر شکوے پیدا ہو جائیں گے کہ بھئی تم نے اتنا عرصہ میں نے تم پر احسانات کیے، یہ کیا، تم نے کیا کیا جواب میں میرے ساتھ؟ لیکن اللہ پاک سے تعلق میں شکوے شکایتیں نہیں ہوتی. اللہ پاک کی محبت میں، اللہ پاک کے تعلق میں شکوے شکایتوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے عزیز طلبہ اور بزرگ ساتھیوں کہ ہم اور آپ سب اپنا تعلق اللہ پاک سے جوڑ لیں، اللہ پاک سے درست کر لیں. اور یاد رکھیں کہ جب اللہ پاک سے تعلق درست ہو جائے گا، اللہ پاک ہمارے اور مخلوق کے مابین تعلقات بھی درست کر دیں گے. یہ جو مخلوق سے تعلقات کی خرابی ہے نا، اس کی وجہ بنیادی خالق سے تعلق کی خرابی ہے. یاد رکھیں جس کا تعلق اللہ پاک سے کمزور ہوگا اس کا تعلق مخلوق سے بھی خراب ہوگا لازمی. جس کا تعلق اللہ پاک سے مضبوط ہوگا اس کا تعلق مخلوق سے بھی اچھا ہوگا. کیوں؟ یہ اللہ پاک کا نظام ہے نا. دل تو اللہ پاک کے ہاتھ میں، قلوب کس کے ہاتھ میں؟ اللہ پاک کے ہاتھ میں. جب انسان اللہ پاک سے تعلق جوڑتا ہے، اللہ پاک مخلوق سے تعلق اچھا کر دیتے ہیں. کوئی لڑائی نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی اختلافات نہیں. لیکن جب ہم اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ پاک کو ناراض کرتے ہیں، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، مخلوق سے بھی تعلق صحیح نہیں ہوگا. پھر کیا ہو گیا بھائی؟ یہاں تک کہ پھر ماں باپ سے بھی تعلق خراب، اساتذہ سے بھی تعلق خراب، اپنے مشائخ بزرگوں سے بھی، ان سے بھی دل میں طرح طرح کے خیالات، اساتذہ سے بھی بدظنی بدگمانیاں، سگے بھائی سے تعلق خراب، سگی بہن سے تعلق خراب، دوستوں سے تعلق، جس کے پاس جا رہا ہوں بات کرتا ہوں لڑائی ہو جاتی ہے، کاروباری پارٹنر سے تعلقات خراب ہے، پڑوسی سے میرا جھگڑا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس پہ ہم نے غور کیا ہے. اس کی جو بنیادی وجہ اور سبب یہ ہے کہ جس ذات سے تعلق جوڑنا تھا اس سے ہم نے تعلق توڑ لیا ہے، خراب کر لیا ہے. تو اس کی نحوست یہ ہے، اس کا نقصان ہمیں یہ ملا کہ آج مخلوق سے ہمارا تعلق خراب ہے. آج کہتے ہیں نا، والدین کہہ رہے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی ہے. ایک بزرگ کا مقولہ ہے، وہ بزرگ فرماتے ہیں، اللہ والوں کی تو اپنی شان ہوتی ہے، فرماتے ہیں جس دن مجھ سے اللہ پاک کی نافرمانی ہو جاتی ہے اس دن میری بکری یا جو میرا گھوڑا یا میرا جانور وہ بھی میری بات نہیں مانتا. انسان تو انسان ہے نا. فرمایا جس دن میں اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں، جو میں نے جانور پالے ہوئے ہیں وہ میری نافرمانی کرتے ہیں. یہ اثر ہوتا ہے نا، اعمال کا تو اثر ہوتا ہے. اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ اس کا اثر نقد یا دنیا میں ہی ظاہر ہوتا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال کے نام سے رسالہ لکھا ہے، جمع کیا ہے. کتنا قیمتی رسالہ ہے. ہر طالب علم، ہمارے جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، ہر ساتھی اس کا مطالعہ کریں. رمضان المبارک میں جو تراویح کے بعد قرآن کریم کا خلاصہ بیان ہوتا ہے، پھر جب ختم ہو جاتا ہے 27ویں شب کو، آخری 2 یا 3 راتوں میں جزاء الاعمال کا درس ہوتا ہے. لیکن یہ کتاب پورے سال مطالعے میں رکھنے کی ہے. کتنے اعمال اور گناہ ایسے ہیں کہ آخرت تو اپنی جگہ، لیکن ان کی سزا اللہ پاک دنیا میں دیتے ہیں. اس کا نقصان ہمیں دنیا میں ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بحیثیت ایک طالب علم کے، اور میرے مخاطب بھی طالب علم ہیں زیادہ تر، دوسرے ساتھی بھی موجود ہیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ سب اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں. جب اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہوگا تو اس کے اتنے فوائد اور برکات ہیں کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. مخلوق سے تعلق خود بخود درست ہو جائے گا. ایک فائدہ یہ ہے، اللہ پاک کی حفاظت میں آ جائیں گے. جس بندے کا اللہ پاک سے تعلق دوستی ہوتی ہے وہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اللہ پاک اس کے محافظ بن جاتے ہیں. پھر اس کی غیبی حفاظت ہوتی ہے، دشمنوں سے، حاسدین سے، باغزین سے، مفسدین سے. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیوں؟ اللہ پاک اس کے سرپرست بن جاتے ہیں، اللہ پاک اس کے محافظ بن جاتے ہیں.
آج تو ہمیں عارضی ان طاقتوں پر ناز ہے نا کہ بھئی میرے ایسے تعلقات ہیں، ایسے اونچے اونچے تعلقات ہیں، ایک ٹیلی فون کروں گا. لیکن یہ جس کا تعلق اللہ پاک سے ہوتا ہے، جو اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے، اس کو مخلوق کو فون کرنے کی رابطوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا کوئی پوری دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مل کر، کیوں وہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو اگر ہم اللہ پاک سے تعلق جوڑیں گے، دنیا میں ہماری دوستی ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں بھئی یہ میرا دوست ہے، اس کو بری نگاہ سے نہیں دیکھنا. تو جو اللہ پاک کا دوست ہوگا، اللہ پاک اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، مخلوق کے حوالے کر دیں گے؟ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ پاک کی وکالت میں آ جاتا ہے یہ بندہ، اللہ پاک کی سرپرستی میں اللہ پاک اس کے وکیل بن جاتے ہیں، یہ اللہ پاک کی سرپرستی میں آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ پاک اس کے عزت کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. آپ نیک لوگ، بزرگ، اللہ والے جس کا تعلق مضبوط ہو، دیکھتے ہیں نا کتنے حاسدین ہوتے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا، جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن وہ کتنے مطمئن ہوتے ہیں. آج تک کوئی بگاڑ سکا ان کا کچھ؟ کتنی زبانیں ان کے خلاف بھی دراز ہوتی ہے. جو نیک اللہ والے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، چاہے کسی بھی میدان میں ہے، وہ چاہے وہ درس و تدریس کے میدان میں ہے، چاہے وہ وعظ و تبلیغ کے میدان میں ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہے، تصوف و سلوک کے میدان میں ہے، چاہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے میدان میں ہے، چاہے وہ اس اللہ پاک کی زمین پر سیاسی اعتبار سے دین نافذ کرنے کی خدمت کر رہا ہے، جس بھی راستے سے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ پاک سے تعلق ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے عزت کی حفاظت فرماتے ہیں. اب دیکھیں نا کتنی زبانیں دراز ہوتی ہے، اور اگر اللہ پاک حفاظت نہیں فرماتے تو کیا سے کیا ہو جاتا. دنیا میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا. کون چاہتا ہے کہ اس زمین پر دعوت و تبلیغ کی فضائیں عام ہو، علم کی فضائیں عام ہو، ذکر اذکار کی فضائیں عام ہو؟ ہر طرف دشمن ہے، حاسدین ہے، لیکن کون حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ پاک. کیوں؟ تعلق مضبوط ہے. تو آج اگر ہم اور آپ بھی اپنا اللہ پاک سے تعلق مضبوط کر لیں، بس خلاصہ یہ ہے، اللہ پاک سے تعلق کس طرح مضبوط ہوگا؟ اللہ پاک کے احکامات کی پابندی، اللہ پاک کی منع کردہ چیزوں سے مکمل احتراز. مولا کا لا یراک حیث نہاک، اس ترتیب پر ہم چلیں. تمہارا رب تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں سے تمہیں منع کیا، اس کام میں نہ دیکھے جس سے تمہیں منع کیا ہے، بس رک جاؤ اس سے. تو جب انسان گناہوں سے بچے گا، اللہ پاک کی فرمانبرداری کرے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتوں کی پیروی کرے گا، یہ بندہ اللہ پاک کا محبوب بن جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن طلباء کے پاس ختم خواجگان کے کارڈ ہے وہ نکال لیں، سامنے رکھ لیں. ابھی مختصر انشاءاللہ ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، اس کے بعد ذکر و مراقبہ، پھر دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی. تین مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی. تین مرتبہ پڑھے واللہ ذو فضل علی المؤمنین واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد.
3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ یہ جتنے خدمات شریفہ پڑھے گئے ہیں اس کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کے قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام صحابہ اکرام خصوصاً خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اعزاء رشتہ داروں کو، تمام متعلقین کو، اپنے تمام اساتذہ کو، اپنے تمام مشائخ کو، اپنے والدین کو، خصوصاً حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب کچھ وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے، ذکر خفی کریں گے۔ تمام ساتھی، تمام طلبہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے ہونٹوں کو ملا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی ایک دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ۔ سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی۔ ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں
سب تیرا تو اس کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر دم اس کا ذکر کیا کر ہر دم موت کی فکر کیا کر ہر دم اس کا ذکر کیا کر ہر دم موت کی فکر کیا کر آخر تیرا مقام فنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر دم اس کا نام لیا کر ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر دم اس کا نام لیا کر اس کے نام میں کتنا مزہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جتنی لغزشیں ہوئی ہیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اے اللہ تعلقات میں اے اللہ مخلوق کے تعلقات مخلوق کی محبت سے ہمیں محفوظ فرما دے اے اللہ اپنی ذات سے محبت اور تعلق نصیب فرما دے اے اللہ یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے علم نافع کی دولت نصیب فرما دے اے اللہ جتنے پریشان حال ہے جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں جسمانی بیمار ہے روحانی بیمار ہے اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک ٹھیک مصافہ انشاءاللہ